بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وقال اللہ تعالی وانزلنا من السماء ماء طہورا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءنی جبریل فعلمنی الوضوء والصلاة جميعا. اخرجہ مالک فی الموطأ وکثیرون فی سننہم. وقال المحدثون والفقهاء صحیح الاسناد. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بعض ایسے مسائل ہیں جو بظاہر بہت عام فہم ہے اور سب مسلمانوں کو برابر معلوم ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بیان کرنے کی بھی ضرورت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. انہیں یاد دلاتے رہے اور انہیں نصیحت کرتے رہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جو ایک جیسے عمل میں شامل ہے اور اس میں بھی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے. مثلا ایک مومن مسلم کو پاک صاف رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین نصیب کیا ہے اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑا رکن ہے نماز، اس کے لیے طہارت شرط ہے. جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے. جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور ایک خاص طریقے سے طہارت وضو یا غسل بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جو بغیر وضو کے جائز ہو. علماء نے جو اجماع امت کے ساتھ قول کیا ہے وہ تو سجدہ تلاوت یا جنازہ بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. ائمہ متبوعون بالخیر والرشد والاجتہاد، ان کا مسلم مسئلہ ہے. کچھ سہولتیں بھی اسلام نے دی ہے. مثلا آدمی عام زندگی میں صرف ہاتھ دھوئے اور کلی کر لے، منہ صاف کر لے، یہ بھی کافی ہے. عام زندگی میں بیٹھنے کے لیے، بات چیت کے لیے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد. حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے پانی کا، پہلے ہاتھ دھو لے.
عام طور پر تو ایسا انتظام ہوتا ہے کہ کوئی باڈولا، کوئی لوٹا، کوئی گلاس، کوئی پیالہ لے کے اس سے پانی لیتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں پانی میں ڈالے، اس سے پانی لے کے دائیں ہاتھ دھو لے 3 دفعہ، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ دھو لے 3 دفعہ۔ یہ اسلامی طریقہ ہے اب۔ اور پھر منہ دھو لے، کنگالے، ناک صاف کرے، وضو پورا کر لے، بہت افضل اور بہتر کے نظر۔ ہاتھ دھونے کا تصور کلائیوں تک ہے، یہ جو کلائیاں ہیں یہاں تک ہے۔ بعض لوگ کھانے کے لیے یا کھانے کے بعد صرف انگلیاں دھو لیتے ہیں۔ مجھے کوئی روایت پورے اسلام میں نہیں ملی ہے ایسی جس کو ہم کہیں گے کہ فلاں نے ہاتھ دھو لیے تو الرسغین اے الزندین، کلائیوں تک ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کافی ہے، صرف بسم اللہ اتنا بھی کافی ہے، یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بھی مروی ہے۔ اسی طرح رہنا، باوجود کہ پیشاب بھی کر چکا ہے اور وقت بھی کافی گزر چکا ہے، مٹی اور ریت سے بھی واسطہ ہوا ہے، ہم جسم کے مختلف حصے بھی کرچتے ہیں، مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنا چاہیے۔ اگر ہم وقت کوئی باوضو رہے تو بھی نقصان کوئی نہیں۔ امت کی سہولت کے لیے ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ وضو نہیں کرنا چاہتے تھے اور صرف ہاتھ دھوئے آپ نے، اور صحابی کی خواہش یہ تھی کہ آپ وضو ہی کر لیں۔ آپ نے کہا ما امرتو کل ما بلتو انا توضا، ہر دفعہ وضو کرنے کا تو مجھے نہیں کہا گیا ہے، صرف ہاتھ منہ دھو لینا بھی کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں بہت چھوٹے بچے مننے ننے جو قاعدہ پڑھتے ہیں یا قرآن شریف کا جز پڑھتے ہیں، ان کو پورا قرآن دینا منع کیا ہے، گرا دیں گے، وزن ہوتا ہے ان کا، اجزاء دیے جائے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، آخری پارہ، وہ اٹھانے میں آسانی ہے، اور ان کا کام صرف ہاتھ منہ دھو لینے سے ہو جاتا ہے، وہ تفصیل سے وضو کے مکلف نہیں ہے شرعاً، پہ احکام نافذ نہیں ہے بلوغ سے پہلے، تو پابند کہاں ہے وہ؟ عادت ڈالنے کے لیے کبھی کبھی ان کو وضو کرایا جائے تاکہ وہ سیکھ لے۔ اور ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا زمانہ ہے، کراچی میں بھی جھاڑے آ گئے، ہوائیں چل رہی ہے، ننی منی ہے، منا ہے، بس آج ہاتھ منہ دھو لے اور سپارہ پڑھے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ الحمدللہ الذی جعل فی الدین سعہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے دین میں بڑی گنجائش پیدا کی۔ اللہ، ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نے آواز دی 2-3 دفعہ، وہ غائب ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے اور آپ کو کہا کہ حضرت مجھے غسل کرنا تھا اور میں آپ کو اس طرح آواز نہیں دینا چاہتا تھا، اب میں نہا کے آیا۔ آپ نے فرمایا
مومن ایسا پلید تو نہیں ہوتا کہ وہ بات چیت بھی نہ کرے. المومن لا ينجس، علماء کہتے کہ ایسا پلید تو نہیں جس نے وضو نہیں کیا یا جس نے غسل ضروری تھا اور پانی کا انتظام نہیں تھا، کچھ دیر تھی، بات چیت تو کر سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے. کتنی وسعت نظر آئی، دیکھا ذرا آپ. اور وہ شخص جو جہاد میں چلا گیا تھا، ابو داؤد شریف میں ہے، بالکل اوائل طہارت میں، اور اس کو غسل کی ضرورت ہوئی اور وہ ملک بھی سرد تھا اور مسافر تھے یہ لوگ، کھلے میدان تھے، ٹھنڈی ہوائیں تھی، جھاڑے کا موسم تھا اور پانی بہت زیادہ برف نما تھا. صحابہ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، مجھے تو ضرورت ہے طہارت کی. انہوں نے کہا لا ارا لک الا ان تغتسل، نہانا پڑے گا. اس نے نہایا اور نہانے کے بعد وہ پانی سر کے دراڑوں میں پس گیا، زخمی ہو گیا تھا پہلے سے. دن چڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ کتنے ناراض ہوئے صحابہ پر. آپ نے کہا ایھا الظلمہ قتلتموہ، ظالموں قتل کیا اس کو. کیوں نہیں بتایا کہ یکفیک ضربتان، ضربۃ لوجہک و ضربۃ لیدیک، پاک زمین پر 2 ہاتھ مار دیتے، ایک ہاتھ سے چہرہ مل لیتے، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ مل لیتے. جو تیمم عام طریقے سے ہے وہی تیمم غسل جنابت کا بھی ہے. اللہ کا کیا پیارا دین ہے. صحابہ کرام کو ایک مسئلے میں کمزوری پیش آئی تو آپ ناراض ہو گئے. ایھا الظلم والظالم کہی گے، قتلتموہ، تم نے غریب کو قتل کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل سمجھنا عالموں کو بہت ضروری ہے. اور عالم وہ اپنے لیے تو نہیں سیکھیں گے، آپ کے لیے سیکھیں گے، تو آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. لڑکوں بھلائی کیا ہوا. تو طہارت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز تو نہیں پڑھنی ہے. نہیں، پلید کپڑوں میں رہنا نہیں ہے. فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ پلید کپڑوں میں رہے یا ننگے ہو کے رہے. یہاں تک قول آیا ہے. دیکھو ذرا، پلید کپڑا کپڑا نہیں ہے، اصل پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہمیں کپڑا ایسے پلید بھی نہیں کرنا ہے. فقہاء کہتے ہیں اگر 1/4 حصہ بھی بچا ہوا ہے تب بھی نماز تو ہو جائے گی اگر اور کوئی پاک کپڑا نہیں ہے. کیونکہ تہذیب اور تمدن کا تقاضا ہے کہ آدمی ننگا نہ ہو. آدمی ننگا ہونا تو چھوڑو، اس کا سر بھی بغیر ضرورت کے ننگا نہ ہو. اس کے کونی ابھی آستین میں ڈھکے ہوئے ہو. آف آستینوں والی قمیص میں نماز مکروہ ہے. انڈیا فتاوی عالمگیری. بعض بیبیاں ہماری بہنیں اور بابیاں وہ بچے کو ایسے ہی رکھتے ہیں، پیمپرز ہوتا ہے یا کیا باندھ لیتے ہیں اس کو، آگے وہ جو چاہے کرے. پاکستان ہے، غلط بات ہے. فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے منع کیا ہے، اور کفایہ شرع دایہ میں اور دیگر معتبرات میں، کہ معصوم بچے کا بھی ماں باپ پر حق ہے کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے. کس بات کے ماں کے 3 اجر ہے اور باپ کا 1 ہے؟ ماں نہ دودھ پلاتی ہے، کہیں اور سے پلاتی ہے. ماں نہ اس کو اٹھاتی ہے، کوئی نوکرانی سنبھالتی ہے. یہ کیسے کہے گی کہ میں نے آپ کو پالا ہے اور آپ کو دودھ دیا ہے؟ خیال کرنا چاہیے ہماری بیٹیوں کو.
اور ہماری بہنوں کو اور بھابھیوں کو بچے کا بہت بڑا حق ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بول و براز کر چکا ہے تو اس کا ازالہ واجب ہے، اور اس کو پاک صاف کپڑا پہنا دیے. جب اسلام میں آیا ہے آپ کو اس سے عقل نہیں آئی کہ جب جیسے ہی بچہ ماں کے بطن سے علیحدہ ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اذان دے دو اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان فجر اور بائیں کان میں تکبیر، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس کے ساتھ کہو. اور باقاعدہ ہیئت بناؤ. عالمگیری میں لکھا ہے انگلیاں کانوں میں ٹھونسو جیسے مؤذن کرتا ہے. یہ کوئی گپ شپ نہیں، پورا مکمل اذان ہے. اذان فی اذن المولود پر محدثین و فقہاء نے ابواب قائم کیے. وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں دے سکتی ہوں. میں نے کہا جب مرض سارے ختم ہو جائے پھر آپ دے. اب تو مرد ہے اتنے مل جاتے ہیں ٹیڑے پیڑے گھر میں عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہے. مرد اور عورت کا فرق مٹایا جا رہا ہے، ان کو برابر شریک کیا جاتا ہے. مخلوط تعلیم، مخلوط کاروبار، مخلوط اسمبلیاں، اور ان کو خواتین کے حقوق کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو خواتین پر ظلم ہے جو کام ان کے ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گھریلو امور کے لیے اور بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو خیریت، عافیت، صحت سے بچے دے، بڑے کر لے، یہ کوئی کم احسان ہے. اسی طرح بچے کو ایسا کپڑا پہنانا کہ لڑکی نظر آ جائے، یا لڑکی کو ایسا کپڑا پہنانا کہ لڑکا دکھائی دے، منع فرمایا ہے. لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر. لڑکا لڑکا ہی نظر آنا چاہیے، اور لڑکی لڑکی نظر آنا چاہیے. اسلامی تعلیمات کا خیال کرنا چاہیے. گرمی کی وجہ نا ہلو یخ روڑی بیوقوف بچیا. لا الہ الا اللہ. وہ ہندوستان میں ایک شاعر پیدا ہوا ہے یا نعت خوان ہے، وہ عرفان پرتاپ گڑھی کے نام سے بہت زبردست نظمیں پڑھتا ہے کہ مسلمان نہ دہشت گرد ہے اور نہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. مسلمان سب سے بڑا انصاف پسند ہے، اور مدرسے انصاف، عدل، رحمت اور اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دینے کے سب سے بڑے مراکز ہیں. تو اس نے ایک موقع پر کہا ہے کہ جب مجھے مدرسے والے بلاتے ہیں اور میں یہ نظمیں پڑھتا ہوں تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ عرفان بھائی ذرا ٹھنڈا ہاتھ رکھے اور خیال کرے گورنمنٹ بہارت ہے. اور میں نے کہا کہ میں تو صرف اسلامی باتیں کرتا ہوں جو ہمارے مذہب کی ہے، میں تو کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا. باقی رہ گیا یہ کہ میں ڈرتا نہیں ہوں تو اس لیے کہ میری ماں نے جب بھی مجھے دودھ پلایا ہے باوضو پلایا ہے. اس میں باقاعدہ 61 میں جو ماں ہے باوضو بچے کو دودھ پلائے وہ زمانے کا غیرتی، بہادر، اسلامی قدر و منزلت کے. بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں. کچھ کمزوریاں گھریلو بھی چل رہی ہے، ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے. اور جو تعلیمات آپ سنتے ہیں یہ گھر میں بھی بیان کیا گیا.
بخاری شریف میں ایک صحابی نے ایک بڑے مشرکین کے قافلے کو پسپا کر دیا اور شعر پڑھتا تھا، اور وہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے پاک صاف دودھ پلایا ہے اور میں نے بہت نسلی عورت کا دودھ پیا ہے، اور میری ماں جو تھی وہ کوئی بد چلن اور بد فعل نہیں تھی، اس لیے میں پورے باڈی گارڈ سے بھی ڈرنے والا نہیں ہوں، بریگیڈ سے بھی ڈرنے والا نہیں۔ غزوہ حنین میں جب ہر طرف سے تیروں کا بوچھاڑ ہوا اور تھوڑی دیر کے لیے بڑے صحابہ بھی تھوڑی دیر کے لیے میدان سے ہٹ گئے، اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں۔ علماء نے وہاں کہا ہے کہ انسان میں کمزوری دو وجہ سے آتی ہے، یا حسبن یا نسبن۔ حسب مانا کمال، مرتبہ، تو کمال اور مرتبے میں تو میں پیغمبر ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، اور نسب میں مطلبی ہوں، ہاشمی ہوں، عدنانی ہوں، قرشی ہوں، اس لیے میدان سے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ تو ان باتوں کا بھی بہت خیال رکھا جائے، اپنے نسب کو محفوظ رکھا جائے اور اپنے کمالات، تقوی، ورع، نماز، تلاوت، ذکر، دعا، حلال حرام کا فرق، یہ سب کمالات ہیں مومن مسلم کے جو اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بچوں کو جب چھینک آ جائے تو ماں کہے الحمدللہ، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے یرحمک اللہ، دونوں کام وہ کرے۔ اور جب بھی وہ کچھ کھانے لگے تو ماں اس کی طرف سے کہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ تربیت اسلامی ضروری ہے، تربیت الاولاد، بڑی بڑی مجلدات اس پر لکھی گئی، کچھ باتیں ان کو یاد رہی اور کچھ ان سے بھی رہ گئی۔ فإلى اللہ المشتقى۔ آج ذرا طبیعت ایسی تھی تو میں نے کہا یہ بھولی بسری باتیں یاد دلاؤں تمہیں کہ پاک صاف رہے، رات کو باوضو رہے۔ ویسے ہی مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، اور ہر رات کو سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت باوضو رہے، اور پھر اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا منک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ دعائیں یاد ہو جاتی، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اصل ادا ہے۔ ادا یہ کہ آپ باوضو سونے کے عادی ہو، اور فرمایا رات کو سوتے وقت ایسا وضو کرو کہ وضوءک للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے، یہ کوئی ٹیڑھی پیڑھی جاپانی وضو نہیں ہوگا، پکا وضو ہوگا۔ خیال رکھنا پیغمبر کتنی تاکید کر رہے۔ ثم یتوضا کوضوئہ للصلاۃ، بخاری جلد اول کتاب الطہارت کی آخری روایت ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، باب فضل من بات علی الوضوء۔ یہ باب ہے کہ جو لوگ باوضو سوتے ہیں وہ بہت فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر کے پھر پیغمبر کو باقاعدہ سنائی۔ انہوں نے ایک لفظ پہ مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، میں نے نبی کی جگہ رسول کا منع کیا کہ نہیں، جیسے میں نے ایک لفظ کہا ہے وہی کہو، اپنی طرف سے الفاظ آگے پیچھے مت کرو۔
آمنت بکتابک الذی انزلت، میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو آپ نے اتاری، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس پیغمبر پر جس کو آپ نے رسول بنا کے بھیجا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے الفاظ بھی نہ بدلے جائے، جس طرح کہا ہے اس طرح کیا جائے، اسی میں اثر ہے، اسی میں کمال ہے۔ حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو باوضو سوتے ہیں پاک کپڑوں میں، پاک بستر بھی پاک ہو، صاف ستھری سفید چادر بچھا کے سویا کرو۔ اس میں ملائک جمع ہوتے، شاہ صاحب کہتے پوری رات اس کے پلنگ پر فرشتے پہرا دیتے، اور اگر پلید غلیظ سو جائے اور ایسے ہی گندا اور نہ بستر کا خیال نہ اپنے کپڑوں کا، وہ سلیپنگ لباس سلیپنگ لباس، تو انگریزوں کے گھر پیدا ہوا ہے کیا؟ آپ کا نطفہ یہود کا ہے جو ان کی باتیں کر رہے ہو، پلید غلیظوں کی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو محمدی ہو، اسلامی ہو، مکمل دین آپ کے لیے آیا ہے، آپ اس کے ماننے والے، آپ کیوں غلط باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں وہ لوگ کرے جن کا دین منسوخ ہو چکا ہے اور متروک ہو چکا، آپ کا دین تو محفوظ ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہم لیلن نہارن حیّن میتن صغارن کبیرن ہر حال میں پاک صاف رہیں گے۔ دیکھتے نہیں ہے جب مردہ ہو جاتا ہے تو لوگ مل کر کے پھر اس کو غسل دیتے ہیں، تبھی تو جا کے لوگ جنازہ پڑھتے، کہتے ہیں بھی غسل ہو رہا، اور کتنے احکام ہے اور کتنی تفصیل ہے غسل کی، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایسے ہی اٹھا کے نہیں رکھ سکتے تھے کہ اب زمانے کا غوث کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، ابو حنیفہ جیسے بزرگ کیوں نہ ہو، شان ورشا صاحب جیسے محدث کیوں نہ ہو، لیکن نہلانا ہوگا الحمدللہ۔ یہ حق ہے ان کا کہ وہ عالم آخرت میں داخل ہو رہے ہیں، اور قبر میں سونپا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے رشتہ دار، پردے کے اقربا، وہ کوشش کرے کہ خود غسل کا کے وقت موجود رہے، عالم دین صرف تلقین کرے، تعلیم کرے، اس کا مردے نہلانے سے کوئی کام نہیں۔ غاسل کے پیچھے نماز مکروہ ہے، فقہا کہتے ہیں۔ عورتوں کو عورت غسل دے اور مردوں کو مرد غسل دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ اسی ترتیب سے فوت ہوئی۔ ام عطیہ انصاریہ مدینے میں ایک بزرگ خاتون تھی، وہ نہلاتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھ کے آتے تھے گھر، ان کو بتاتے تھے، بار بار اٹھ کے آتے۔ آپ جب وہاں سے اٹھتے تھے کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جب گھر آ کے اور ام عطیہ انصاریہ کو احکام سمجھاتے تھے کہ اب اس طرح کرو، اب اس طرح کرو، اب اس طرح کرو، اور وہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے وہاں تک چہرہ اتھر آنسو سے بھر جاتا۔ کہتے 2 لمحے باپ کے لیے بہت گراں ہیں، ایک جوان بیٹی کی موت اور ایک جوان بیٹی کا خود اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے شادیاں کرانا، بس ایک دستور ہے اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سنت قرار دے دیا ہے، ورنہ کوئی چودہ بھی کسی کو نہ دے، لڑکی تو در کے نہ رہے۔ اسی پر معاشرہ قائم ہے اور اسی سے بنونوع انسان ترقیات کر رہا ہے، ورنہ اللہ اکبر، آبلے روتے ہیں بہت اور غم بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کف پا سے جدا ہوتا ہے۔ آبلے روتے ہیں بہت اور غم بڑا ہوتا ہے یا رنج بڑا ہوتا ہے، شبلی کا شعر ہے، جدائی کے وقت پڑھتے تھے، کوئی کانٹا جو کف پا سے جدا ہوتا ہے۔
اس لیے شادی کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ خدا یہ ازدواج قرن السعدین، دو پیاروں کی زندگی کا یہ جوڑ جو ہے اس کو خوشگوار بنا اور پائیدار بنا. یہ دو دعائیں جیسے حج اور عمرے کی دو دعائیں ہیں، خدایا قبول فرما، آسان فرما. کہتے ہیں آسانی میں پوری دنیا آ گئی اور قبولیت میں پوری آخرت آ گئی. سمجھنے والے جانتے ہیں اس کو. اچھا بچو اللہ تو کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، گھر بھی پاک صاف ہو، بیٹھک بھی پاک صاف ہو، کسی چیز کو پلید نہ ہونے دیں اور فوراً اس کا ازالہ کر لے، اس کا انتظام کر لے اور اس میں بہت زیادہ دیر نہ لگائے. اور رات غفلت میں نہ گزارے، رات سے پہلے ہی سوتے وقت تمام معمولات مکمل کرے. وہ جو بی بی فاطمہ تشریف لائی تھی، آپ کو پتہ چلا تھا کہ پیغمبر غلام اور کنیزیں تقسیم کر رہا ہے. جہاد میں بہت فتوحات ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ غلام اور لونڈیاں آ جاتی تو پھر آپ تقسیم کرتے تھے. تو فاطمۃ الزہرا بنت الرسول سیدۃ نساء اہل الجنہ وہ تشریف لائی. اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت پہ موجود نہیں تھے. ام المومنین عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی. فاطمہ بی بی نے ان کو پیغام دیا کہ ابا جان آ جائے تو یہ میرا پیغام دینا. حضرت جب گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بتایا کہ آج کل آپ غلام اور کنیزیں تقسیم کر رہے ہیں. فاطمہ کو بھی بہت شدید ضرورت ہے، ان کو بھی کوئی غلام یا کنیز دے دے کہ اس کے ساتھ گھر کے کام کاج کرے. بخاری شریف میں ہے کہ بھی فاطمہ اپنی چکی چلا کے ہاتھوں پر باقاعدہ پھوڑے نکلے تھے. کبھی اناج زیادہ ہوتا تھا، قدیم زمانے میں ہماری عورتیں بزرگان اسلام وہ یہ کام بھی کرتے، چکیاں چلاتے تھے. 12 چکیاں موجود تھی نا ان نجدیہ سعودیہ سے پہلے، انہوں نے آگے پیچھے اڑا دیے. حاجیان صاحبان جب جاتے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چکیاں بھی چلاتے تھے، بیویوں کی سنت پر عمل کرتے تھے. جہانگیر میں ایک مولانا مفتی عبد القادر تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں اس زمانے میں حج کرنے گیا ہوں کہ وہاں چکیاں بھی 12 پڑی تھی، 11 بیویوں کی، 12واں بیوی فاطمہ کی. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے گھر بھی 12 بنائے، 11 اپنے لیے، ہر بیوی کے لیے ایک کمرہ، اور 12واں گھر آپ نے حضرت علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. عبداللہ ابن عمر سے جب پوچھا کہ علی کیسے آدمی تھے، فرمایا انظروا بیتہ بین ابیات النبی، دیکھو سامنے اس کا گھر پیغمبر کے گھروں کے درمیان میں ہے، اپنے ساتھ بیٹی کو رکھا ہے. اب جو کوئی بیٹی اور داماد کو جگہ دے کہ یہ گھر داماد ہے، یہ اصطلاح بناتے ہوئے تمہیں پہلے سوچنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں. بیٹے کا حق ہے کہ اس کو بنگلے دے اور بیٹی خوار بدگار گلیوں میں پھرتی رہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ زندگی میں تو بیٹا اور بیٹی برابر ہے. جیسے گھر بیٹے کو دیتے ہو بیٹیوں کو بھی دینا ہوگا. یہ گز و یہ میدان کوئی دنیا کا مولوی آئے اس کو نیچے کر کے دکھائے. اور حدیث کے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو برابر رکھو عطایا میں، ہدایا میں، گفٹوں میں، سوغاتوں میں، ڈالیو کے. علی الاطلاق ابو حنیفہ نے اس پر عمل کیا اور حنفی فقہ کا فتویٰ یہی ہے کہ زندگی میں لڑکا اور لڑکی برابر ہے، ہر چیز میں برابر ہے. للذکر مثل حظ الانثیین تو توریث کی آیت ہے. توریث کا تعلق موت سے ہے. جب آپ مر جائیں پھر لڑکے کو دوہرا ملے گا اور لڑکی کو ایک کھیرا ملے گا. جب آپ زندگی میں دیں گے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو. جو کان مسئلہ نہیں سنتے ہیں پھر وہ آگ سے بھرے جائیں گے.
اور آگ سے برنے کا تحمل ہو تو 2-3 دفعہ ذرا آگ ہاتھ میں لے لو، تھوڑا دیکھ لو اس کو، یا آگ سے ابلا ہوا پانی جو ہے نا آپ اس میں ہاتھ ڈالو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے جس سے اللہ ڈرا رہا کہ فاتقوا النار، وہ آگ سے بچو، وہ آگ میں جلنے سے بچو۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ منہا وإیاکم، اللہ ہم سب کو ہر طرح کے آگ سے محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، ہماری روحانی اور ایمانی ماں بی بی عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی اور آپ سب کو غلام کنیزیں بانٹ رہے تو ان کو بھی دے دینا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب فرصت ملی رات کو عشاء کے بعد تو علی اور فاطمہ کے گھر گئے۔ علی اپنے پلنگ پر سو رہے تھے، حضرت فاطمہ اپنے پلنگ پہ لیٹ گئی تھی۔ آپ نے کہا لا رسلکما، جیسے ہو ایسے ہی لیٹے رہو، گھر کی بات ہے، اس میں تکلف کیا ہے۔ اور درمیان میں آپ بیٹھ گئے اور آپ نے پھر کہا فاطمہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو غلام و کنیزیں چاہیے، میں تم کو اس سے بہتر بتاتا ہوں۔ رات کو جب سونے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں۔ یہ دنیا کے غلاموں سے اور کنیزوں سے بہت بہتر ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ کنیز و غلام کا طلب بھول گئے، کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر مکمل تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ذکر و اذکار و تسبیحات کا اجر اور ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر خود گھر آ کے ارشاد فرماتے ہیں یقیناً دنیا کے مال و متاع سے بڑھ کر سرمایہ ہے۔ علماء نے اس پر عجیب توجیہات کی ہے، 7، 8، 10 توجیہات کی گئی ہے۔ ایک توجیہ یہ کی گئی کہ غلام اور کنیز کی طلب سے بہرحال دنیا کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور پیغمبر دنیا کی طلب بڑھانے کے لیے نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اور آخرت کی طلب پیدا کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے آخرت کے اعمال بتائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غلام اور کنیز سے جسم کو راحت ملتی ہے کہ آدمی بیٹھا رہے وہ کام کرے، اس سے بڑھ کر راحت روح کو اور ایمان کو ملتی ہے تسبیحات سے، سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، اللہ اکبر سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غلام اور کنیز یہی رہ جائیں گے لیکن تسبیحات ساتھ جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو میزان کا ترازو آدھا بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملؤہ، اور الحمدللہ تو بھر ہی دے گا، پھر اللہ اکبر سارے آسمان و زمینوں میں جگہ پکڑے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ جو ہم نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ اور عمل ہے۔ یہ سعالی کے مہاجرین نے درخواست کی تھی کہ ہمارے مالدار بھائی بڑے بڑے خیراتیں کرتے ہیں اور خوب انفاق کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ان کو کہا نماز سے فارغ ہو کر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اس میں 2 باتوں کا خیال کرنا ہے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہوں، سنتوں پہلے سے پہلے بیٹھ کر پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور سنت موقت ہے، موقت کو نفل سے مؤخر کرنا خوارج کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تسبیحات تسبیح کے دانوں سے نہیں گننے، دائیں ہاتھ کے پوروں سے گننے، اور بائیں ہاتھ کو گنتی میں کوئی کام نہیں۔ تمام معتبرات سامنے بورڈوں پہ بھرے ہوئے، کتابوں کی جلدیں اور صفحے، اور اب تک پمفلٹ بھی شائع ہوا، اس میں بھی بھرمار ہے حوالوں کی۔ تو یہ ان کو بتایا گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ مالداران جو جہاد میں خرچ کرتے تھے، غرباء اور مساکین کی ضروریات پوری فرماتے تھے،
ان کو پتہ چل گیا کہ یہ یاران بیٹھے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں، کہا ان کو، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی پڑھیں گے، وہ بھی تو صحابہ تھے، انہوں نے شکایت کی کہ جی وہ بھی پڑھنے لگا، آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو بھی اللہ نصیب کرے۔ وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ نمازوں کے بعد 33 34 وہ سعالی کے مہاجرین کو بتائی گئی، اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ بی بی فاطمہ کو آپ نے دنیا کی چیزوں کے بدلے میں دیا ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جب ان تسبیحات کا اہتمام کیا جائے تو پھر غلام اور کنیزیں کیا کرنے ہیں؟ ہم جہاں قدم رکھتے ہیں سینکڑوں آدمی جوتے اٹھانے آ جاتے ہیں، ہمیں ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمیں رش سے چھوڑاؤ، ہماری سانس خراب ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اتنے لوگ جان چھڑکتے سارا دن آتے ہیں اور ساتھی ان کو منع کرتے، درخواست کرتے کہ طبیعت ناساز ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آئی سمجھ آیا ایک ڈاکٹر تھا بہت اچھا اور نیک، مر گیا، حنیف مرزا، اس نے ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا ہے ایک مریض قلب کی ہے التجا، شور نہ ہو آرام ہو یہ ہے صدا، اور گر ضعف ہے گر پر وزٹ ممکن نہیں، اس تعاون پر مقرر شکریہ۔ بیمار ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، کہا کسی کے گھر نہیں جا سکتے، بھائی یہیں پر دیکھ کے دوا دوں گا، تو کہا کہ ضعف ہے گر پر وزٹ ممکن نہیں اور اس تعاون پر مقرر شکریہ۔ میں بھی بڑا تعجب کرتا ہوں کہ لوگ ہاتھ ملانے کے لیے سرگردان رہتے۔ ایک مجھے کہتا ہے کہ میں نے 11 سال آپ کے ہاں پڑھا، میں قادر نہیں ہوا ہاتھ ملانے پر۔ میں نے کہا اللہ اجر تو دے گا آپ کو۔ عجیب بات ہے کہ 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں جہاں تک ہو سکے، الحمدللہ آج 5 پڑھائی، صرف زور میں نہیں تھا، ایک جگہ جانا ہوا، اور ہر نماز میں اور اماموں کی طرح بگا بگی والا امام نہیں ہوں میں، بس جی نماز پڑھا لی اور گھر والی کے لیے دوڑنے لگا۔ یہاں گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے میں محراب میں بیٹھتا ہوں، میں اپنے محراب کو جنت الفردوس کا ایک بہترین عدن سمجھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس میں سکون پایا ہے۔ اور میں نے انور شاہ کے لیے جو دعائیں کی ہے ان دعاؤں کی ایک ہی صحیح روح دعا ہے، اور وہ ہے کہ خدایا اس کو ممبر اور محراب کی محبت عطا فرما، بکمال نصیب فرماؤ، زندگی سے ممبر و محراب میں گزارے۔ تو بس یہی کافی ہوتا ہے نا کہ میرے اقتداء میں نماز پڑھی جائے، ٹوٹا پھوٹا بیان بھی کسی وقت صفوں کے سلسلے میں، واعظ نصیحت فجر میں تفصیل کے ساتھ، کبھی عصر کبھی ظہر، اور معمولات بھی رہتی ہے۔ ظہر کے بعد طلبہ تبلیغ کرتے ہیں، انہی میں ایک طالب علم کھڑے ہو کے تبلیغ نصاب پڑھتا ہے درود شریف سمیت، پھر دعا ہوتی ہے، میں بھی دعا میں شریک ہوتا ہوں۔ مغرب کے بعد سورۃ یاسین کا عمل ہے، یہ بلیات کے لیے، آفات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غم اور دشمنوں کے لیے بہت بڑا تریاق ہے۔ اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 مرتبہ مختصر استغفار، استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، قسم قسم کے استغفار ہے۔ علماء کہتے ہیں سب کا کلمہ وہی ہے جو قرآن میں آیا ہے اور جس پر احادیث میں فضیلت مرتب ہوتی ہے۔ تو 100 مرتبہ آیت کریمہ، 100 مرتبہ کلمہ استغفار، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی،
اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. اور طالب علم ہمارے سرمایہ اور ہمارے بزرگ اور نیک خصلت نمازی جن کو کوئی عذر نہ ہو وہ بھی شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد دعا ہوتی ہے قیام امن کے لیے، حفاظت قائمہ دائمہ مستمرہ کے لیے، اپنے لیے، آل و اولاد کے لیے، حاضرین کے لیے، ان کے غائبین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. حق تعالی قبول فرمائے. اللہ اکبر و کبیر. تو آج بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. طہارت ضروری ہے، جسم کی بھی، کپڑوں کی بھی، بچوں کے بھی، گھر کی بھی. جو جو چیزیں آپ سے وابستہ ہے وہ سب پاک صاف ہونا چاہیے. اور رات کو سوتے وقت وہ دعا بھی آپ کو جنید اس سے نکال کے انٹرنیٹ سے دے دے کے تقسیم ہو جائے گی. اور اس وقت تک کم از کم باوضو بستر پر جا کر اور یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرے، دعائیں مانگے. کبھی سورت بقرہ کی آخری دو آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی سے اخیر تک یہ پڑھ کر کے سوئے، اور کبھی دونوں پر عمل کر لے انشاءاللہ تعالی خیر و حسنات بڑھے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. وصلى الله تعالى على خير.